السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا ہوسٹ عبدالتواب آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں موجود ہوں بٹکرن شریف، جو کہ بالاکوٹ کے اندر ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، اور بابا جمال ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد سے یہ بزرگ ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی خدمت میں آج موجود ہیں۔ آئیے چل کے بات چیت کرتے ہیں اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور سب خیریت سے ہیں؟ بالکل اللہ کا کرم ہے اور آپ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ پہلی دفعہ یہاں پہ آپ کے اس علاقے میں آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، آپ لوگوں کو تصوف کا سبق پڑھاتے ہیں، تو آپ کو یہ سب سکھایا کس نے، پڑھایا کس نے، اور آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ میرا شجرہ نسب، سب سے پہلا میں اپنا نام کا متعارف کراؤں۔ میرا نام میاں صاحب دین، میرے والد ولدی میاں مولانا میاں غلام احمد باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد ماجد حضرت مولانا حافظ الحاج میاں غلام محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب تک وہ یہاں رہے کنہار بٹکر شریف میں، انہیں کنہار والے مولوی صاحب کے نام سے مشہور تھے، اور مقبوضہ کشمیر میں ضلع اننت ناگ میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا میری کیونکہ یہ جگہ ہی وہاں ہے، تو ان کے والد کا نام تھا الحافظ میاں مولانا میاں عین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جو حضرت ہمارے دادا تھے وہ 32 سال پڑھے ہیں دین، اور ان کے والد جو میرے پردادا تھے وہ 28 سال پڑھے ہیں۔ ان کے والد میاں فاضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ 10-15 سال پڑھے ہیں۔ ان کے والد صاحب یہ مجدی تھے سارے، اور ان کے والد ماجد جو تھے حضرت میاں عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ قرآن تھے اور مولانا عالم تھے، اور وہ ہم درس تھے حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی والے، شاہ اسماعیل شہید کے والد ماجد کی کلاس فیلو تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں بہت سا کام کیا۔ ان کے والد ماجد حضرت میاں علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے والد ماجد میاں حضرت خواجہ میاں ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے والد حضرت خواجہ میاں جمال ولی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج ختم شریف ہو رہا ہے، اور ان کے والد ماجد حضرت میاں محمود صاحب رحمۃ اللہ، یہ بھی تبلیغ کے سلسلے میں آئے تھے۔ ان کے والد ماجد حضرت میاں محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ گجرات میں، ان کے والد ماجد میاں طاہر ہیں، ان کے والد ماجد میاں مانگ صاحب ہیں۔ ان سے آگے جو ہے شجرہ کوئی لمبا چوڑا ہے، 7 سلاطین ہے، پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے ذکر کے بارے میں اپنے والد ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دینی تعلیم کچھ تھوڑی بہت حاصل کی، اور روحانی تعلیم بھی اپنے والدین سے حاصل کی۔ بعض دفعہ ہمیں صحیح پیر کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور آج کے اس دور کے اندر اب صحیح پیر کی پہچان ہونا مشکل اس لیے بھی ہے کیونکہ چپے چپے پہ جگہ جگہ پہ پیر بیٹھے ہوئے، اب سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کون ہے غلط کون۔ تو اس کی پہچان ہم کیسے کریں کہ صحیح پیر کون سے اور غلط کون ہے؟ اصل پیر کی لمبی چوڑی بات، اصل پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ کالا رسول اللہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے، اور اس کے پاس بیٹھنے سے آخرت یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے، اس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اور مردہ دل زندہ ہو جائے، بس۔ وہ گمراہی بھی نہ ہو، وہ دیندار ہو، دین جس طرح اس کا دل کو شوق چاہے، بس اصل بات یہ ہوتی ہے۔ وہ صوم و صلات کا پابند بھی ہو، اسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، بس مختلف طریقے سے۔ اچھا، یہ جو تعویذات کا سلسلہ ہے، جی ہاں، یہ اس سے کوئی استفادہ بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو فائدہ بھی اسے جناب بے شمار مخلوق کو، ہمیں اپنے منہ مٹھیوں کی بات نہیں کرتا، یہ بیٹھے ہوئے کئی ہمارے ساتھی ہیں، تو الحمدللہ میری اس عمر میں 70 سال کے قریب ہوں، جو بھی میرے پاس اکثر کے لوگ آئے پاکستان کے، آزاد کشمیر کے، مرد و خواتین، اس میں ہم نے کوئی اپنا نفع کبھی بھی نہیں رکھا، نہ میرے باپ نے، دادا نے، میرے پورے، چونکہ ہم میڈیم طریقے سے، یعنی گجر مسلمان ہونے کے بعد گجر کھٹانا تو ہیں، تو یہ کسی سے کچھ مانگنا ہمارے لیے یہ گال ہے۔ وہ اگلے جو مریض شاگرد تھا انہیں بھی کہتے ہیں آپ کے سارے پہ بیٹھ جاؤ، تو ہمارا سلسلہ خود چلتے ہیں۔ ہم اللہ کے رضا کے لیے یہ جو کام کرتے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچ جائے، اس کی کلام کے ساتھ، اس کی کلام لکھ کے بھی دے دیتے ہیں، شف کا پھول دم بھی کر دیتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق کو فیض ہوتا ہے، بیمار جو ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، رب کے حکم کے ساتھ، ہمارے حکم کے ساتھ نہیں، تعویذوں کے ساتھ۔ وہ اللہ کا نام ہوتا ہے،
وہ لے کے پانی میں جو دھو کھول کے دیتے ہیں تو اکثر بیمار خود کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوگا، ڈاکٹر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا جی، تعویذ پیے جی، فلاں سے پیے، اللہ نے انہیں صحت کاملہ اللہ شافلہ مستقل عطا فرمائی۔ اس میں ہمارا پیسہ کمانے کا، ہمارا یا ہمارے شاگردوں کا نہ پہلوں کا نہ بعد کا، نہ ہمارا کوئی خیال۔ یہ خدمت خلق کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرے، نفع پہنچائے۔ اس لیے اچھا، پھر آپ لب آزاد چینل کے دیکھنے والوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ان کو پیغام یہ دیکھنا چاہیے کہ کھوٹے اور کھرے کا، سچے اور جھوٹے کا، اور نیک اور بد کا، اچھے پیر کا اور ناقص پیر کا، جھوٹے پیر کا اور کھرے پیر کا، ان کے شریعت کے مطابق موازنہ کرنا ہے، حق والے کا، ناحق والے کا، حلال والے کا، حرام والے کا۔ ان میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مخلوق کے لیے ڈاکہ کون ڈالتا ہے، شیطان کی اولاد کون ہے، اور جو رحمان کی طرف بلاتا ہے وہ کون ہے۔ تفیض فروشوں سے، گنڈا فروشوں سے ان میں پہچان کر لیں۔ جو دیندار بھی ہوں، دین کی سود بوجھ رکھنے والے ہوں، علم ہو ان کے پاس، دینی بھی، دنیاوی بھی، تصوف کا بھی۔ یعنی تصوف بھی وہ ہے شریعت پہ چل کر، شریعت کو حاصل کر کر اس کے ساتھ عمل کر کے، جو ان کے استاد پیر تھے اس پہ عمل کریں، وہی تصوف کہلاتا ہے۔ کوئی دو راستے نہیں، ایک ہی راستہ ہے شریعت کا، شریعت کے بعد طریقت ہے، طریقت کے بعد حقیقت ہے، حقیقت کے بعد معرفت ہے۔ تو اسی پہ ہمارا یہ پیغام ہے کہ حق والوں کے ساتھ ہو، جھوٹے لوگوں کے ساتھ مت رہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا۔ جی تو ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود تھے صوفی باشفا میاں صاحب الدین صاحب کی خدمت میں۔ آج کا یہ پروگرام آپ پروگرام مت لیجیے گا، یہ آج ایک بیٹھک ہے اور یہ ایک روحانی بیٹھک تھی میرے لیے، اور میں بڑا اس چیز کو اپنا اعزاز تصور کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرا اعزاز ہے کہ میں قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کیمرے کے پیچھے یہ تو آپ آن کیمرہ آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن آف کیمرہ یہ بالکل سمپل اور بالکل سادہ لوگ، جبکہ میں آج کل چونکہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، یا سوشل میڈیا سے ہٹ کے بھی ریئلٹی میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ محض ایک ایکٹنگ ہوتی ہے۔ پیروں کی آج کل وہ کوالٹی نہیں رہی، وہ ایک سادہ پن نہیں رہا۔ اور آج جب قبلہ کی میں نے کال سنی، کال آ رہی تھی قبلہ کو، تو سادہ موبائل، سمپل موبائل انہوں نے کان سے لگایا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ یہ اسکول ٹیچر ریٹائر ہیں اور سینئر ٹیچر کے طور پہ انہوں نے ٹیچنگ کی ہے، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کا جو خدمت خلق کا ایک جو راستہ ہے وہ صوفیزم ہے۔ اور آج کی اس بیٹھک سے دیجیے اجازت عبدالتواب کو، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔